اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے قربانی کے مسائل کے بارے میں کچھ تذکرہ کریں گے۔ قربانی کے مختلف مسائل اور اس کے اندر پیش آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے اوپر سلسلہ وار تذکرہ کریں گے، تاکہ اس موقع کے اوپر آپ کو اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ کی دہلیز تک جو ہے یہ تمام مسائل جو ہے وہ موجود ہونے چاہیے۔ اس کے اندر سب سے پہلی بات ہے کہ قربانی کس کے اوپر فرض ہے۔ قربانی ہر اس انسان پر فرض ہے جو مسلمان، عاقل، بالغ اور اسی طرح مسافر بھی نہ ہو، مقیم ہو اور صاحب نصاب بھی ہو۔ صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت موجود ہو جو اس کی ضرورت سے زائد ہو، مثلا گھر وغیرہ ہے، اسی طرح اپنی استعمال کی گاڑی وغیرہ ہے، اس سے زائد اس کے پاس ترکہ موجود ہو، زیورات کی شکل کے اندر، نقدی کی شکل کے اندر، تو اس انسان کے اوپر قربانی کرنا فرض ہے۔ قربانی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرنا بہت ہی بڑی فضیلت، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قربانی کرنے والا جب قربانی کرتا ہے من احراق الدم، فرمایا کہ اس کے دمبے کا جو خون ہوتا ہے زمین کے اوپر ابھی نہیں بہتا، اس سے پہلے اللہ جل شانہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب وہ مسلمان کے جو مقیم ہو، مسافر نہ ہو، چونکہ حالت سفر کے اندر قربانی وہ اس کے اوپر فرض نہیں ہوتی۔ مقیم ہو، اس طرح جو ہے وہ نصاب کا مالک ہو، صاحب نصاب ہو، اس کے اوپر قربانی کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جانور کس طرح کا خریدتے تھے اور آپ کس طرح کے جانور کی قربانی کرتے تھے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بکبش اقرنا یطع فی سواد ویبرق فی سواد وینظر فی سواد فأوتی بہ لیضحی بہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے 2 بہترین دمبوں کا حکم دیتے تھے کہ جو فرمایا کہ ان کے سینے بھی کالے ہوتے تھے، ان کے آنکھوں کے دائرے ارد گرد وہ بھی سیاہ ہوتے تھے، ان کے پاؤں بھی سیاہ ہوتے تھے۔ یہ دمبے کی خصوصیات ہے کہ جس کا تذکرہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قربانی فرمایا کرتے تھے، اور یہ دمبے جو ہے سب سے نسلی دمبے ہوتے ہیں کہ جن کی آنکھیں بھی ارد گرد سیاہ ہوں اور ان کا پیٹ بھی سیاہ ہو اور ان کے پاؤں بھی سیاہ ہوں۔ ہمارے ہاں تقریباً یہ قسم کوہاٹ کے جو دمبے ہیں ان کے اندر ملتی جلتی ہے، اور عرب کے اندر یہ بہترین قسم جو ہے شمار ہوتی تھی، جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ذبح فرمایا کرتے تھے۔ قربانی کے جانور کو پالنا اور اس کی خدمت کرنا، اس کی خاطر کرنا، یہ ساری چیزیں انسان کے اجر کے لیے، انسان کے نامہ اعمال کے اندر ثواب کے لیے کافی بھاری ثابت ہوتی ہیں۔ اس لیے قربانی کا جانور اچھے سے اچھا لینا چاہیے اور خوبصورت لینا چاہیے اور اس کی خدمت کرنی چاہیے اور اس کو اپنے دل سے جو ہے خوشی ہو کر اس کو پالنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ میں بہترین سے بہترین چیز اللہ کے راستے کے اندر جو ہے وہ ادا کروں گا، اور اس کے بدلے میں اللہ مجھے اس سے کئی گنا جو ہے بہتر ثواب عطا کرے گا۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، آپ فرماتے تھے یا عائشہ حلمی المدیۃ ثم قال اشحذیھا بحجر ففعلت ثم اخذھا واخذ الکبش فاصبحوا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے تھے کہ عائشہ چھری کو جو ہے مجھے پکڑاؤ اور اس کو اچھی طرح جو ہے تیز کر لو، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے دونوں
مینڈوں کو ذبح فرماتے تھے، دونوں مینڈوں کو، دونوں دمبوں کو جو ہے ذبح فرماتے تھے، اور آپ فرماتے تھے بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد ثم ضحی بہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے اوپر تکبیر پڑھتے اور پھر فرماتے اے اللہ اس کو میری جانب سے قبول فرما، اور میری آل کی جانب سے قبول فرما، اور میری امت کی جانب سے قبول فرما۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس طرح کا عمل فرماتے تھے کہ 2 دمبے ذبح کرتے تھے، ایک اپنی جانب سے، دوسرا اپنی آل اولاد اور اپنی امت کی جانب سے یہ قربانی فرمایا کرتے تھے۔ اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کا بھی تذکرہ فرمایا کہ جو قربانی کے دن ہیں ان کو اللہ جل شانہ نے ذو الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہوتا ہے، پہلے تاریخ سے لے کر 10 ذو الحجہ تک، تو یہ جو جتنے دن ہیں ان کی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسے دن نہیں ہے ان دنوں کی طرح کہ جن کے اندر اللہ جل شانہ عبادت کرنے والے کو کتنا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کے بارے میں بڑی فضیلت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ پہلے اپنے ناخن بال وغیرہ پہلی ذو الحجہ سے پہلے جو ہے ان کو ساری چیزوں سے فارغ ہو جائے، بال کٹوانا، ناخن کٹوانا، ہر چیزوں سے جو ہے فارغ ہو جائے، پھر یہ 10 دن جو ہے وہ رکا رہے جس نے قربانی کرنی ہے، یہ اس کے لیے مستحب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بھی یہی تھا کہ 10 دنوں کے اندر کسی قسم کے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، قربانی کرنے کے بعد پھر جو ہے ان ناخنوں کو بھی کاٹے، ان بالوں کو بھی کاٹے۔ یہ وجہ اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر مشابہت اختیار کرنا ہے حج والے کی، جیسے حج والا احرام باندھ کر جو ہے وہ نہ ناخن کاٹ سکتا ہے، نہ بال کٹوا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا حتیٰ کہ وہ قربانی کرتا ہے، اور قربانی کرنے کے بعد وہ اپنا سر مڈواتا ہے، اپنے ناخن وغیرہ کتراتا ہے، تو اس قربانی کرنے والوں کو مشابہت دی ہے اس حج کرنے والے کے ساتھ، جس طرح وہ فارغ ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی 10 دنوں کے بعد اپنے بال وغیرہ کٹوائے گا، اور اس کو جو ہے جس طرح اس کے ساتھ مشابہت دی ہے اس طرح فضیلت بھی بخشی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تذکرہ فرمایا کہ ان دنوں کی فضیلت باقی جتنے بھی دن ہیں ان کے برابر نہیں ہے، ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ھذی الایام العشر۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا دن نہیں ہے اس کا نیک عمل جو ہے ان 10 دنوں کے عمل کے برابر ہو۔ تو صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد کرنا بھی ان کے برابر نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ، جہاد بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا جتنا اللہ نے ان 10 دنوں کا درجہ رکھا ہے، ان 10 دنوں کے اعمال کا درجہ رکھا ہے۔ آپ نے پھر آگے استثناء فرمایا ہاں وہ شخص کے جو پہلے ہی اپنے مال اور اپنی جان دونوں کے ساتھ جہاد کے اندر شریک ہو، فرمایا وہ الگ بات ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے، اور اس سے علاوہ جو ہے فرمایا کہ کوئی بھی عمل ان 10 دنوں کو عمل کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے محترم دوستو، قربانی کے اندر دلچسپی لینا، قربانی کو جو ہے خوش دلی سے ادا کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اس کے اندر جتنا ہمارا خلوص ہوگا اتنا ہی اللہ اس کے اوپر اجر و ثواب عطا کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے کہ تمہارا یہ جو قربانی کا گوشت ہے لن ینال اللہ لحومها، اس کا گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا، اور ولا دماؤها، اس کا خون بھی مجھ تک نہیں پہنچتا، ولاکن ینالہ التقوی، لیکن مجھ تک صرف اور صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے، یعنی تمہاری اچھی نیت پہنچتی ہے، تمہارا خلوص دل کے ساتھ میرے راستے کے اوپر اپنے جانور کو ذبح کرنا، یہ مجھ تک پہنچتا ہے۔ اس لیے دوستو، اپنی قربانی کرنے کے لیے خلوص دل کے ساتھ جانور کو خریدنا چاہیے، بہترین جانور خریدنا چاہیے، اچھے جانور کے ساتھ جو ہے قربانی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے۔
عیبدار جانور سے اسی لیے جو ہے منع فرمایا گیا۔ انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ ٹائم کے اندر جو ہے اس کے بارے میں بتلائیں گے کہ کون کون سا جانور جو ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے، کہ جس کے اندر کون سا عیب ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے والے کے بارے میں ایک اور ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، آپ نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النار احب الی اللہ من احراق الدم وانہ لیاتی یوم القیامۃ بقرونها واشعارها واظلافها۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور کہتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو خدا کے نزدیک خون بہانے سے افضل ہو، زیادہ محبوب ہو، اور فرمایا کہ ذبح کیا ہوا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون قبل اس کے کہ زمین پر گرے اس کے ارادہ کے وقت ہی بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جاتا ہے، لہذا اس وجہ سے تم قربانی کر کے اپنے نفس کو خوش کرو۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے اس کی ساری جو ہے چیزیں وہ ثواب کے اندر شامل ہوں گی، اس کا کھر، اس کے سینگ اور اس کا جو ہے اس کے پوستین وغیرہ اور اس کے بال وغیرہ، یہ ساری چیزیں انسان کے ثواب کے اندر شامل ہوں گی، ان کے بدلے میں اللہ جل شانہ ثواب عطا کریں گے، اور یہ ساری چیزیں لے کر روز قیامت